السلام علیکم جی۔ روس کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں اور پاکستان میں ان کا جو استقبال کیا ہے اس میں سب سے بڑی بات اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہمارا بال کاٹ کے 10 روپے پکڑنے والا جو پیر ہے وزیر خارجہ، اس کے لیے تو چھتری اٹھانے کے لیے ایک بندہ ہے پیچھے، اور جبکہ جو دنیا کی ایک بڑی پاور جو ہے، اگر ٹاپ 5 میں تو اس کا ذکر ہوتا ہے نا جی، تو ٹاپ 5 کی جو پاور ہے اس کا وزیر خارجہ اپنی چھتری اٹھا کے آ رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ یا روس کے ساتھ کوئی بھی سفارتی تعلق ہمارا ہو، وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، اور سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ہم امریکہ کی غلامی میں یا امریکن بلاک میں آپ کہہ لیں گھسے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا روس کے ساتھ کوئی بھی جو رابطہ ہوتا ہے وہ بہت ساری جگہوں سے بڑی غور سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کردے کی پہنے۔ لہٰذا جب بھی پاکستان نے روس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اندر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور عدلیہ بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، انہوں نے مداخلت کر کے اس کو ناکام بنایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یاد کرو نا ذرا پلا، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کی نااہلی اس دن ہوئی تھی، اس سے ایک دن پہلے ہوئی تھی، جس دن رات کو جناب آصف زرداری صاحب نے روس کے دورے پہ روانہ ہونا تھا اور پیوٹن صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب یوسف رضا گیلانی صاحب عدالت سے نااہل ہو کے گھر واپس آئے تو پھر زرداری صاحب نے کہا کہ یار نہیں، یہ پروگرام ملتوی کرو، میں نواں وزیر اعظم بنانا ہے، تو وہ نہیں جا سکے تھے۔ روس کے دورے روس کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کے جس وزیر اعظم نے جب کوشش کی، پاکستان کے اندر جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، بھلے وہ سول بیوروکریسی ہو، بھلے وہ غیر سول بیوروکریسی ہو، بھلے وہ عدلیہ ہو، انہوں نے اس کو تختے تک پہنچا کے دم لیا ہے۔ اور بھٹو صاحب کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے اور ان کی بھی مثال سامنے ہے۔ ہم نے تو روس والی کھڑکی ہی بند کر دی ہوئی ہے۔ سٹیل مل کے بعد روس نے کوئی پروجیکٹ پاکستان میں نہیں لگایا۔ اب آپ کو اگر یاد ہو تو 2014-15 کے اندر روس نے یہ کہا تھا کہ آپ سٹیل مل ہمیں دے دیں اور ہم اس کو چلا لیتے ہیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم چلا کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ روس نے ہمیں یہ آفر کی تھی کہ ہم کراچی سے لاہور تک جو ہے وہ آپ کو ایک گیس کی پائپ لائن بچھا دیتے ہیں، جو ہمارا ایک گڈ ول جیسچر ہوگا، یعنی کہ سرمایہ کاری بھی ہماری ہوگی اور بچھائیں گی بھی ہماری کمپنیاں، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کوئی بی او ٹی تھا، اور بی او ٹی بھی بڑا سمپل سا اور آسان سا تھا، 8-10 سال کے بعد وہ پائپ لائن کا کنٹرول بھی ہم آپ کو دے کے چلے جائیں گے۔ وہ آج تک ہم روس کی اس آفر کو مٹیریلائز نہیں کر سکے، یعنی اس آفر کے اوپر کوئی قدم آگے نہیں بڑھا سکے۔ جیسے ہی ہم بڑھاتے ہیں، پاکستان کے حکومتی نظام کی اندر سے بغاوت ہو جاتی ہے اور اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں ٹھبی کرا دی جاتی ہے، یا اردو میں آپ کہتے ہیں ٹانگ کرا دی جاتی ہے، اور وہ پروسیس اپنے منہ کے بل گر جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے روس سے کچھ لیا دیا نہیں ہے۔ روس سے ہم نے جہاز کھلونے ولونے خریدے ہیں۔ ہیلی کاپٹر جو ہے، جب ہمیں امریکہ نے انکار کیا اور چائنا کے پاس اس لیول کے نہیں تھے، تو وہ ہم نے روس سے پھر ہیلی کاپٹر خریدے ہوئے ہیں جی، اور سستے داموں بھی مل جاتے ہیں اور قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ ہماری خواہش تھی کہ MiG 35 کے اوپر بھی نظر ڈالیں ہم ذرا، کیونکہ ایڈوانس طیارہ ہے، لیکن وہ روس بہادر جو تھا اس کے اوپر پھر انڈیا نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ سے اتنا سامان لیتے ہیں، اور آپ کا جو وہ 5th جنریشن طیارہ ہے اس کے اندر بھی ہم پارٹنرشپ میں ہیں، $6 ارب ہم نے دینا ہے، تو آپ پاکستان کو یہ طیارے ویارے آفر نہ کیا کریں۔ تو پھر روس نے وہ طیارے آفر نہیں کیے۔ لیکن مجھے یہ دفاعی تعاون تو ہو جاتا ہے، مجھے اس دفاعی تعاون کے اوپر نا وہ یاد آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جب ہم ایکٹیو صحافت میں تھے، ہم سے ٹکراتے تھے کہ یار بھائی جان جڑے نے نا وہ فرینچ ایمبیسی کے اندر یہ لگ گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس چیز کی وہاں پہ بڑی ڈیمانڈ ہے۔ تو میں سوچا کرتا کہ یار تو بھی بد دیانت، تیرا بھائی جان بھی بد دیانت، میں سوچا کرتا تھا، کہہ تو نہیں سکتے تھے نا، یعنی کہ جو اس شعبے کے لوگ ہیں، جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ان کی طرف ریفر کریں؟ نہیں،
ٹھیک ہے. جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ایک نئی انٹرپرینیورشپ کو کوشش کرتا. تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یا تو مال گھٹیا بن کے جاتا کیونکہ اس نے اپنا مارجن رکھنا ہوتا تھا, بھائی جان کا مارجن بھی ہوتا تھا, اور اگر مال صحیح چلا گیا تو لاس ہو جانا. ٹھیک, کیونکہ آتا نہیں ہے نا. دیکھیے جو اس پروسیس سے, مینوفیکچرنگ پروسیس سے آگاہ ہے, اسے تو پتہ ہے کہ اگر مجھے یہاں سے 2 آنے نہیں بچ رہے تو میں نے یہاں اس پروسیس سے یہ آئٹم ہلکی ڈال دیں گے, یہاں سے پیسے بچا لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن کوالٹی پہ کوئی فرق نہیں ٹلنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک سینٹرل ایشین کنٹریز کو سپلائی جانی تھی یہ جو پانی کے نہیں ہوتے وہ پمپ, ان کے اندر کوئی واشل تھی. اچھا, اب وہ واشل جو تھی وہ اوریجنل کلر اس کا بلیک تھا, لیکن وہاں سے یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ جناب یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس کو وائٹ میں دیکھتے ہیں, سائیکولوجیکلی یہ وائٹ میں یوز ہوتی ہے یہ واشل, اتنی سی واشل سی ربڑ کی, تو یہ آپ وائٹ میں بنا کے بھیجیں. اور وائٹ شیٹ ربڑ کی تھی, وہ اگر وہ استعمال کرتے تو وہ فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی تھی, آپ ان کے ریٹ سے اوپر چلے جاتے تھے, جو وہ کہتے تھے نہیں اتنے کی یہاں پہ بک سکتی ہے, آپ ہمیں اتنے کی دیں. اب وہاں پہ کوئی کرو ہوتا یا جو ایکسپرٹ ہوتا وہ جو تھا وہ کر لیتا, اور وہ کروڑوں روپے کا آرڈر تھا بائی دا وے. تو لیکن وہ آرڈر جو تھا وہ اسی بھاگ دوڑ کے اندر اور اسی اس کے اندر رہ گیا جی. ایک آدھ کنسائنمنٹ بھیجی انہوں نے, وہ ریجیکٹ ہو گئی, وہ پارٹی ڈیفالٹ کر گئی, کیونکہ لیکن بھیجنا اسی نے تھا کیونکہ پائن اتھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر وہ متعلقہ شعبے کے ہر کی ایسوسیشن بنی ہوتی ہے, ایسوسیشن کو دے دیا جاتا کہ یار یہ کام ہے ذرا یہ کر دو, وہ پورے طریقے سے کر لیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹس نہ بڑھنے کے اندر سب سے بڑی یہ رکاوٹ حائل ہے کہ وہاں پہ جو کمرشل اٹاشی بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا کوئی اس کے اندر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بزنس مینوں کو ایک کولیکٹیو اس کے ذریعے یہ طے کر دینا چاہیے کہ جناب جس ملک کا جو اٹاشی ہے وہ ہمیں آرڈر ڈائیورٹ کرے گا, ہم اس کو اتنے پرسنٹ, 1-8% جو ہے وہ ہم اس کو دے دیں گے. وہ اربوں روپے کا آرڈر ہوگا, اس کی بھی کروڑوں کی دیہڑی لگ جائے گی اور وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرے گا. اگر ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ایک نسخہ یہ بھی ہے, کمنگ بیک ٹو روسی وزیر خارجہ, تو وہ جناب پائپ لائن بھی نہ بچ سکی. اس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے, مزے کی بات یہ ہے کہ پھر پیوٹن صاحب نے تاریخ دی, اور میرا خیال ہے 5 اپریل کی تاریخ تھی, وہ کوئی 2016 کی بات ہے یا 2015 کی بات ہے یا 2014 کی بات ہے, باقاعدہ تاریخ ڈکلیئر ہو گئی کہ پیوٹن صاحب پاکستان کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں. دفتر خارجہ نے پریس ریلیز جاری کر دی, اور آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے ہاں تو سیاپا ہو جایا کرتا تھا, تو سیاپا شروع ہو گیا, دھرنا ہو گیا. تو دھرنے کا جہاں پہ چینی وزیر خارجہ جو تھے, چینی صدر جو تھے وہ نہیں آ سکے تھے, بعین ہی روس کے پیوٹن صاحب بھی تشریف نہیں لا سکے تھے. وہ ذرا معاملہ ڈسکس نہیں ہوتا, انہوں نے آ کے اس پائپ لائن کا باقاعدہ افتتاح کرنا تھا. وہ پائپ لائن کا افتتاح نہیں ہو سکا. پائپ لائنیں ہمارے یہاں بڑی کنٹروورشل رہتی ہیں جی. یہ جو ٹیپی ہے اس کی پائپ لائن کا ابھی تک تعمیراتی آغاز نہیں ہو سکا. یہ جو ہم نے چمن سے کھینچ کے اور ملتان سے آگے بہاول نگر اور بہاول نگر سے پھر انڈیا کی طرف ہم نے گائیڈ کرنی ہے, وہ ہم ابھی تک شروع نہیں کر سکے. یہ ہم نے 2018 کے اندر, اکتوبر 2018 سے ہم لے کے اس کو جولائی 2019 تک گئے تھے کہ جولائی 2019 میں تو آغاز ہو جائے گا. میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ ابھی تک اس کا آغاز نہیں ہو پایا, اس کے اوپر تعمیراتی کام کا ہونا بھی نہیں, کیونکہ جو ہے ہم انقلاب فرانس کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ انقلاب وینزویلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور وینزویلا کے اندر بھلا کیا ہے, فلسفی چلتی ہے کہ قومیں جو ہیں وہ سڑکوں سے نہیں بنتی, لہٰذا انہوں نے انفراسٹرکچر پہ کچھ بھی انویسٹ نہیں کیا, اور 60% سے زیادہ وہاں پہ پاورٹی ریشو ہے, اور دنیا کے سب سے بڑے تیل پروڈیوسرز میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ پیسے لے بھی آتے ہیں تو ان سے خرچ نہیں ہو پاتے. سونے کے سب سے بڑے ذخائر ان کے پاس ہیں, وینزویلا کے پاس سونا اور تیل دونوں ان کے پاس موجود ہے, لیکن چونکہ سڑکیں قومیں جو ہیں وہ سڑکوں سے نہیں بنتی, انہوں نے انفراسٹرکچر میں ڈیولپ نہیں کیا ہوا, تو 3.25 کروڑ کی آبادی ہے, صرف اس کو وہ کھانا نہیں کھلا پا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہے. کسی دن کمیونزم سوشلزم کے اوپر بات کریں گے نا, تو پھر ان کا بھی ذکر آئے گا کہ 1956 سے جو ڈائیورشن لی تھی کچھ ممالک نے, ہنگری وغیرہ نے اور رومانیہ وغیرہ نے, تو وہاں پہ کمیونزم کا جو ہیومن فیس جو تھا وہ سامنے کیا گیا تھا. تو سب سے پہلا ریوولٹ جو تھا وہ تھا کمیونزم سوشلزم کے خلاف. اینی ہاؤ,
9 سال بعد جی کسی بھی دوسری وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا دورہ ہے. تو آج ہمارے دوست 2021 میں بیٹھے ہیں, تو پچھلا دورہ 2012 میں ہوا ہوگا جب زرداری صاحب حکمران تھے, تو اس کے بعد ہی پھر روسی صدر کے دورے کی راہ ہموار ہوئی ہوگی, یہ ہم فرض کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے اس دورے کے جو ہے حوالے سے مختلف باتیں ہیں, لیکن ترجیحات کا اندازہ آپ کو مختلف سمٹمز سے ہو جاتا ہے. مثلاً ہمارے مین سٹریم میڈیا چینلز نے بھی اسے 5ویں 6 نمبر پہ رکھا ہے. ایون جو ہمارے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی دفاعی ویب سائٹس ہیں, وہ بھی جب خبریں دینے لگتی ہیں تو آخری خبر یہ ہوتی ہے, پچھلے 24 گھنٹے کے دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ روس کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. اس سے آپ پاکستان کی ریاست اور ریاست کے اصل حکمران اور اصل قوت کی ترجیحات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس لیے آئی ہے. ایجنڈا آئٹم جو فارن آفس کی طرف سے جاری ہوا ہے, مطلب کہ ریاست کا اصل حکمران اس دورے کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں, کس ترجیح پہ رکھ رہے ہیں. ایجنڈا آئٹم کے اندر جی سیکیورٹی سے دل نہیں بھرا تو ڈیفنس, اور ڈیفنس سے بھی دل نہیں بھرا, ٹھیک ہے, تو اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم. یہ تینوں باتیں تو ایک ہی پارٹی کے ریلیٹڈ ہو گئی نا. سیکیورٹی, ڈیفنس اور کاؤنٹر ٹیررزم یہ تو ایک ہی پارٹی کرتی ہے نا. اس کے بعد اس میں انرجی ڈالا گیا, تو اس کا مطلب ہے پائپ لائن جو ہے, پرپوزڈ پائپ لائن, اس کا ذکر ہوگا. پاکستان کو اس وقت شمالاً جنوباً یعنی کہ کراچی سے لے کے لاہور تک یا کراچی سے لے کے فیصل آباد تک ایک عدد بڑی پائپ لائن کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ آئندہ مستقبل کے اندر ہماری ایندھن کی ضروریات جو ہے وہ ایل این جی سے پوری ہونی ہے, اور ایل این جی کراچی کے اوپر لگنا ہے اس کا ٹرمینل آ کے نا, تو پھر اس کو گیسیفائی کر کے پائپ میں ڈال کے اپ کنٹری بھیجا جائے گا. اس وقت تک ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں کہ جو باہر سے گیس آتی ہے ایل این جی کی, اس کو ہم کراچی والوں کو دے دیتے ہیں, سندھ والوں کو دے دیتے ہیں, اور سوئی سے اور قادرپور گیس فیلڈ سے ان کے حصے کی اتنی گیس ہم پنجاب کی طرف ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. اب تک ہم نے یہ جگاڑ لگائی ہوئی ہے, لیکن ایک پائپ لائن چاہیے جو سیدھی کراچی سے لاہور تک گیس کو لے کے آئے. ترجیحات کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, لیکن میرا یہ چھٹی حصہ ہے, یہ جو میں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر پڑھا ہے روٹین کے اندر. افغانستان کی ڈیولپمنٹ جو ہیں اس پہ ہمیشہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں اسائنمنٹ دیتا ہے اور ہم آگے آگے چلتے ہیں, اور لیکن اس میں روس نے بھی اس دفعہ ضروری خیال کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشورہ کر لے, اور ہمیں طلب کرنے کی بجائے وہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. اور اس کو آئندہ اسی ہفتے یا آئندہ ہفتے ہونے والی جو افغان پیس پروسیس کی ایک سربراہ کانفرنس ہے ترکی میں, اس پس منظر میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. کاؤنٹر ٹیررزم ہے جہاں تک, وہاں پہ روس کو یہ خدشہ ہے کہ افغانستان کے جو کچھ سپلنٹر گروپس ہیں وہ جب وہاں پہ کسی کی بھی کوئی ایک گورنمنٹ اگر رجیم چینج ہوتی ہے اور طالبان آتے ہیں, افغان طالبان آتے ہیں حکومت کے اندر, تو وہ سپلنٹر گروپ وہاں سے بھاگیں گے, اور وہ بھاگ کے سینٹرل ایشین ریپبلک اینڈ بیونڈ جو ہے وہ کوئی فساد وغیرہ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے, اعتماد میں لیا جائے. یہ ہے جی ان کا دورہ. لیکن اس دورے کو ڈومینیٹ کر گئی ہے وہ چھتری جو کہ پیچھے فارن آفس کے ایک کلرک نے اٹھائی ہوئی تھی. یہ وہی کلرک لگتا ہے جو چینی وزیر خارجہ کا استقبال کرنے گیا تھا, اور وہ ابھی تک ناراض ہے. ٹھیک ہے, وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے سیٹ اپ میں بہت سٹرونگ پرسنالٹی سمجھے جاتے ہیں, اور پیوٹن کی آنکھ کا تارہ ہیں. اور اگر طاقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو طاقت کا دوسرا منبع وہاں پہ یہ ہے پیوٹن کی ذات کے بعد. بہت اہم دورہ جی ان کا. دیکھیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں, اس کے نتیجے میں کیا ایک صرف سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے یا کوئی جھوٹا سچا ایم او یو بھی ہم سائن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.